الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. تشریف فرما جامعہ اسلامیہ اظہر العلوم کے معزز اساتذہ کرام اور تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، جامعہ ہاضہ کے عزیز طلبہ، آج 15 اگست 2025 عیسوی ہے۔ آج ہی کے دن ہمارا یہ ملک انگریز کے چنگل سے آزاد ہوا ہے، اور اسی موقع پر اسی نسبت سے یعنی یوم آزادی بنانے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یوم آزادی کی تاریخ ایک لمبی تاریخ ہے، ایک طویل داستان ہے، جس کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آپ جامعہ ہاضہ کے طلباء سے جنگ آزادی کے کچھ نہ کچھ حصے کو سنتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کچھ فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی آزادی کے تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آزادی کی تاریخ کو جانا جائے کہ آزادی کی تاریخ کب سے شروع ہوئی ہے، یہ جنگ کب سے لڑی گئی ہے۔ چنانچہ جنگ آزادی کے تاریخ کے دو دور ہیں، ایک 1857 سے لے کر کے 1947 تک۔ یہ جنگ آزادی کا وہ دور ہے کہ جس میں مشترکہ طور پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر کے جنگ آزادی لڑی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک لمبی تاریخ ہے کہ جس میں تنہا صرف اور صرف مسلمانوں نے انگریزوں سے لوہا لیا۔ میں بتا دوں کہ جب انگریز 1498 عیسوی کے اندر اس ہندوستان کے اندر آتا ہے تجارت کرنے کے لیے اور اپنی جڑوں کو ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلانا شروع کرتے ہیں، اس طریقے سے پورے ہندوستان کے اندر 1601 عیسوی کے اندر اپنی جڑوں کو پھیلا دیتے ہیں، اپنی جڑوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے انگریز کو اس ہندوستان سے بھگانے کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے جنگ آزادی لڑی ہے وہ بنگال مرشد آباد کے علی وردی خان، جنہوں نے سب سے پہلے جنگ آزادی لڑی۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ ہے جنہوں نے جنگ آزادی لڑی ہے۔ یہ 1757 عیسوی میں مرشد آباد کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک لمبی فہرست ہے ہمارے اکابرین کی، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک لمبا فہرست ہے جس کو اس مختصر وقت کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد 1857 عیسوی کے اندر جنگ آزادی جو ہوتی ہے، اس میں اہالیان ہند کو، ہندوستان کے رہنے والوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ جنگ آزادی ہار جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کئی تحریکیں چلنے کے بعد، کئی جنگ ہونے کے بعد بالآخر انگریز ہندوستان چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں 1947 کو۔ ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو جمعہ کے دن آزاد ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کے قربانیوں سے جنگ آزادی کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ میں ایک واقعہ کو اختصار کے ساتھ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب حضرت مولانا یحییٰ علی خان اور حضرت مولانا جعفر علی تھانسری کو گرفتار کیا جاتا ہے تو انگریز ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے پھانسی دینے کا۔ جب پھانسی نامہ ان کو سنایا جاتا ہے تو یہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ انگریز حیران ششدر کہ انہیں تو پھانسی دی جا رہی ہے، یہ لوگ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ انگریز کہنے لگا، ارے یہ کوئی شادی کا کارڈ نہیں ہے، یہ تو پھانسی نامہ ہے، اس میں تمہاری موت کی خبر سنائی گئی ہے، تمہیں خوشی کیوں رہی ہے؟ وہ علماء کہنے لگے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہمارا مقصود یہی ہے کہ ادھر
फांसी मिलेगी, इधर हमारी रूह परवाज होगी, उधर अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हो जाएगी, अल्लाह ताला का दीदार हो जाएगा। उधर हुराने जन्नत इंतजार कर रही है। हमारा तो यही मकसूद है, हमारा तो यही मतलब है, हम तो यही चाहते हैं। अंग्रेज कहने लगे कि जिन बातों से मुसलमानों को खुशी होती है वो नहीं दे सकते, लिहाजा सजा बदल दिया। अगले दिन हजरत मौलाना यहया अली खां के दाढ़ी के बाल को उस तरह से मोड़ दिया गया। हजरत मौलाना यहया अली खां अपने दाढ़ी को हाथ में लेकर रोने लग जाते हैं, कहते हैं मेरी दाढ़ी तो अल्लाह के रास्ते में मुझसे पहले शहीद हो गई, कुर्बान हो गई। उधर मौलाना जाफर अली को जब काला पानी के लिए लेके जाने लगा, उनके बीवी बच्चे आए मुलाकात करने के लिए। हजरत मौलाना जाफर अली को जेल में देखकर, जेल की सलाखों में देखकर, हाथ में हथकड़ियां देखकर, पैरों में बेड़ियां देखकर उनके बीवी बच्चे रोने लगे। अल्लाहु अकबर। मौलाना जाफर अली का जवाब सुनिए, कहने लगता है बेटा रोने की जरूरत नहीं है, अगर अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी तो इसी दुनिया में मुलाकात होगी, वरना हौज़े कौसर में मुलाकात हो जाएगी। ये थे हमारे अकाबिर असलाफ, जिनकी कुर्बानियों से, जिनके जिद्दोजहद से इस मुल्क के अंदर आजादी का सूरज शुरू हुआ है। इसी के बारे में कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई रंज होता है। और अल्लाह के वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जो लोग ईमान वाले हैं, जिनके अंदर ईमान है और जिसकी जिंदगी में तक़वा है, वो लोग अल्लाह के वली हैं। अल्लाह हमें ये बातें समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।